अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज मैं अपनी एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मीर तकी मीर की गज़ल फ़कीराना आए सदा कर चले। आज की वीडियो इसकी वजाहत और तशरीह पर मुश्तमिल है। जैसा कि अक्सर इम्तिहानी सवालात में देखा जाए, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से गज़ल की तशरीह या किसी भी शेर की तशरीह में शायर का हवाला पूछ लिया जाता है। तो इस हिसाब से कुछ जुमले जो आपने अपने मद्देनज़र रखने हैं हवाला शायर के हिसाब से। मीर तकी मीर की बात की जाए तो हम मीर तकी मीर के बारे में लिखते हुए, हवाला देते हुए कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मीर तकी मीर ऐवान उर्दू के शहनशाह गज़ल हैं। वो हर मौजू के एतबार से ज़बान इस्तेमाल करना खूब जानते हैं, इसीलिए उनकी ज़बान असर अंगेज़ है। उनकी ज़बान में मिठास भी है और साथ साथ सादगी की आमेज़िश भी। उनकी ज़बान से उनके दिली जज्बात का पता चलता है। हुस्न व इश्क के अलावा उन्होंने तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े को भी गज़ल का पैराहन अता किया। बढ़ते हैं गज़ल की जानिब। गज़ल का पहला शेर, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अहम नुकात से ज़ाहिर है कि ये शेर मतले का है। गज़ल की मतला मक्ता मैं इसकी वजाहत अपनी एक और वीडियो में कर चुकी हूँ। बहरहाल सरसरी नज़र डालें तो मतले की निशानदही के लिए ज़रूरी है कि इस शेर के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ पाए जाएं। इसके अलावा शेर में किनाए की खूबी मौजूद है। इल्म बयान की इस्तिलाहात पर मुश्तमिल मेरी एक और वीडियो मौजूद है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेर में किस किस्म की खूबी पाई जाती है। शायर यहाँ पर किनायतन दुनिया की बेसबाती का तज़किरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फ़ानी दुनिया में इंसान तन्हा आता है, अपनी मुकर्रर करदा ज़िंदगी गुजार कर उसे तन्हा लौट जाना है। वापसी के सफ़र में इंसान सिर्फ अपना नामा आमाल ही साथ लेकर जाएगा। कुछ यही हाल मेरा है। मैंने भी अपनी तमाम तर ज़िंदगी दुखों और तकालीफ़ में बसर कर दी, अपना सफ़र हयात मुसलसल आजमाइशों में काटा और अब इस दुनिया से रुखसत हुआ। अब मेरा जाने का वक्त करीब है, लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं यहाँ दुनिया में मुसाफिर और फ़कीरों की तरह रहा। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। जिस तरह एक फ़कीर सदा लगाता है और फिर आगे बढ़ जाता है, इसी तरह से हमने अपने हिस्से का काम किया और आगे बढ़ जाएंगे। दुनिया ने ना किसी को कुछ दिया है न देगी, हमारे साथ सिर्फ हमारे आमाल ही जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम इस दुनिया में मुसाफिरों और फ़कीरों की तरह ही रहें। मीर तकी मीर मज़ीद कहते हैं कि ए दुनिया वालों, ये दुनिया तुम्हें मुबारक हो। हम तुम्हें दुआ देकर जा रहे हैं कि शायद तुम्हारी बेहतरी और भलाई हो जाए। तुम्हें ये बात याद रह जाए कि ये दुनिया 4 दिन का खेल है, यहाँ से हम कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे लिए दुआ करते जा रहे हैं। इसी बात को एक और शेर में कुछ इस तरह बयान किया गया है, हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। गज़ल का दूसरा शेर, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। शेर से ज़ाहिर है कि इसमें इश्क़ मजाजी की कैफियत नुमायाँ है, और अगर हम इल्म बयान की खूबियों पर नज़र दौड़ाएं तो इसमें मजाज मुरसल की खूबी हमें नुमायाँ नज़र आती है। शायर अपने महबूब से मुखातिब हैं, अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि तुम्हारे बग़ैर मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, तुम्हारे बग़ैर ये जीना बेमायनी है, तेरे ही दम से इस दुनिया की चमक दमक कायम है। मैंने तुमसे ये जो साथ निभाने का वादा किया था कि तेरे बग़ैर हम जी नहीं सकेंगे, तो इसे मैं अब पूरा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया से मुल्के अदम के सफ़र के तरफ जाने का वक्त आ चुका, इस वादे को निभाने का वक्त आ चुका। अपने इस वादे को मैं पूरा करूँगा। शेर को अगर हकीकी मायनों के मुताबिक देखा जाए तो शायर का कहना है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के बग़ैर हमारी ये ज़िंदगी बेमायनी है।
اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ دنیا تمہیں مبارک ہو کہ ہم تو اپنے مالک حقیقی کی طرف جا رہے ہیں۔ غزل کا تیسرا شعر، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شعر میں علم بیان کی مجاز مرسل کی خوبی نمایاں ہے، عشق مجازی کا تذکرہ ہے، اپنے غم عشق کا احوال بیان کر رہے ہیں۔ شاعر اپنے مرض عشق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ اس مرض سے کسی طور چھٹکارا حاصل کر سکیں، لیکن ہماری کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ شاید کہ کاتب تقدیر نے اس مرض سے چھٹکارا ہماری قسمت میں لکھا ہی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری تمام عمر آزمائشوں کا سامنا کرتے گزری، میں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن میرے نصیب میں اس بیماری سے چھٹکارا، اس مرض سے چھٹکارا شاید موجود نہیں۔ اسی حوالے سے کسی شاعر کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، ہو گئے خاک انتہا یہ ہے۔ غزل کا چوتھا شعر، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ علم بیان کی کنایہ کی خوبی نمایاں ہے، شاعر اپنی خواہش ناتمام کا بیان کر رہے ہیں اور اپنے بے چین دل کا احوال، قلب مضطرب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں میرا اب کہیں جی نہیں لگتا، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا ہے۔ مجازی معنوں کے حوالے سے اپنے محبوب کی بے اعتنائی، بے رخی کے ہاتھوں تنگ آ چکے۔ اور اگر شعر کو ہم مزید غور کریں تو شاعر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مجھے تمنا کے حصول میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس ناکامی کی وجہ سے میرا دل اب بجھ چکا، دنیاوی آسائشیں اب مجھے بے معنی لگتی ہیں۔ اگر شعر کو حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو شاعر اپنے خدائے ذوالجلال کی محبت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ دنیا اور اس کی رنگینیاں اب اسے اچھی نہیں لگتی۔ اسی حوالے سے ناصر کاظمی کا شعر ہے، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ غزل کا پانچواں شعر، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ شاعر ہر چیز سے بے نیاز ہو کر خواہش کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں تمنا کے حصول میں ناکامی کا سامنا ہے۔ شاعر اپنے دوست کے حسن و جمال کے گرویدہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے دوست کی سحر انگیز اور جادوئی شخصیت سے وہ اس قدر متاثر ہیں کہ اب انہیں اپنے محبوب کے جلووں کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ شعر میں مجاز مرسل کی خوبی نمایاں ہے، محبوب کے دکھائی دے دینے سے بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ شعر حقیقی اور مجازی دونوں عشق کا ترجمان نظر آتا ہے، گویا کہ ذو معنی کیفیت کا حامل ہے۔ اگر ہم مجازی معنی دیکھیں تو شاعر کا کہنا ہے کہ محبوب کے نظر آنے پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقی معنی پر نظر دوڑائی جائے تو شاعر کے مطابق خدا تو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے جلوے اس کی تخلیق کردہ ہر چیز میں نمایاں ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کی تخلیق پر غور کریں تو رب العزت کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہمیں اپنی بے بسی اور بے حقیقت ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی ذات سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم پھر خود میں نہیں رہتے، ہماری سوچوں اور خیالوں میں وہی رہتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ اور اگر مجازی معنوں کے علاوہ حقیقی معنوں کی کسی شعر کی مثال دی جائے تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت یاد آتی ہے، جب کوہ طور پر آپ دیدار الہی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی حوالے سے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد،
اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یار. غزل کا شعر نمبر 6. جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. شعر میں مجاز مرسل کی خوبی نمایاں ہے. شاعر عشق حقیقی کی وضاحت کر رہے ہیں، اپنے عشق حقیقی کا اظہار کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا خیال کرتے ہیں، تو ہماری پیشانی سجدے کرتی چلی جاتی ہے. پھر بندے کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ سجدوں سے سر اٹھائے، کیونکہ اس طرح اس کا حق بندگی ادا ہوگا. نہیں، سر اٹھانے سے بالکل بھی نہیں. لیکن ہم گناہ گاروں سے اس کا حق بندگی ادا ہو ہی نہیں سکتا. شاعر اللہ کی بندگی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب کریم کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق حاصل ہونا ہی میرے لیے باعث اعزاز ہے. اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی لذت کا مقابلہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. اسی حوالے سے اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. در حقیقت بندگی کا حق اسی صورت ادا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نصیب ہو. غزل کا اگلا شعر. نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے. شعر کے فنی محاسن پر غور کیا جائے تو ہمیں علم بیان کی خوبی کنایا نظر آتی ہے، جس میں داغ زندگی کے غم کے لیے اشارے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. شاعر دنیا کے غموں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہر کسی کو کسی نہ کسی رنج و غم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. لیکن میرے دوستوں کو راحت و آرام میسر ہے. شاعر نے اپنے دوستوں کے غم نہیں دیکھے، انہیں ہر طرح سے سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتے پایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے میرے دوستوں کو مصائب و آلام کی شدت کا سامنا نہیں، بلکہ میں ہی اپنا حال دن ان سے بیان کرتا رہتا ہوں، ان سے اپنا غم زندگی بانٹتا رہتا ہوں. دنیا کے دکھوں اور غموں کی جو آماجگاہ جس سے مجھے پالا پڑا، اس سے میں انہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں. مجھے ہر طرح کا غم، چاہے غم دورہ ہو یا غم جانا، ہر طرح کے غم کا سامنا رہا، لیکن میں نے اپنا حال دل اپنے دوستوں سے بیان کر لیا. غزل کا آخری شعر. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. شعری اصطلاحات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ غزل کا مقطع ہے. شعری اصطلاحات پر میری ایک اور ویڈیو موجود ہے جس میں مطلع اور مقطع دونوں کی وضاحت کی گئی ہے. شعر میں تجاہل عارفانہ کی خوبی نمایاں ہے. شاعر اپنے مقصد تخلیق کے حوالے سے ندامت کا شکار ہیں کہ میں اپنے مقصد تخلیق کو مکمل نہیں کر پایا. انسان اس دنیا میں بھیجا گیا، اس کا مقصد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا، اس کے احکام پر سر تسلیم خم کرتا، اس کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا. لیکن انسان نے اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر کے نافرمانی کی زندگی گزارنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیا، اور جن کاموں کے نہ کرنے سے کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہونا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا. تو گویا دنیا کے آسائشوں میں، دنیا کے مصائب میں الجھ کر ہم اپنے اصل مقصد سے غافل ہو چکے. اب وقت رخصت ہمارے پاس اعمال کا خزانہ خالی ہے. اب حالت یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی اس بارے میں سوال کرے تو شرمندگی اور ندامت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں. درد کا ایک شعر اسی حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے. تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے. عزیز طلبہ، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.